في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة صدق الله العظيم. حضرات گرامی، یہ 20ویں پارے کی آیت نمبر 76 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بدنام اور مشہور شخص جس کو دنیا قارون کے نام سے جانتی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ مالدار کیسے ہوا اور پھر اپنے مال کی بے جا محبت میں گرفتار ہو کر دنیا اور آخرت کے عذاب کا مستحق کیسے ہوا. مال اللہ کی نعمت بھی ہے اگر مال کو ہم صحیح مقام پر خرچ کریں، اور مال ہمارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، عذاب ہے اگر ہم مال کو صحیح مقام پر خرچ نہ کر کے اللہ کے یہاں جواب نہ دے سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی یہ قارون تھا. اللہ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون یہ موسیٰ کی قوم سے تھا، یعنی ان کے چچا کا بیٹا تھا. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اس نے ایک علم حاصل کیا. ویسے یہ توریت کا بہت بڑا قاری تھا، اور اس زمانے میں اس سے بڑا توریت کا قاری کوئی نہیں تھا. شاید اس پہلو کو آپ نہ جانتے ہوں کہ جہاں وہ اتنا بڑا مالدار تھا وہیں وہ توریت کا بہت بڑا قاری بھی تھا. مگر موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اس نے ایک علم سیکھا جس کو کہتے ہیں علم کیمیا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ سونے آپ چاہیں تو لوہے کو سونا بنا لیں، تانبے کو سونا بنا لیں، پیتل کو سونا بنا لیں، چاندی بنا لیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس اتنا بڑا ہنر ہو تو وہ کتنا بھی بڑا مالدار ہو سکتا ہے. چنانچہ اس نے اپنا جو مکان بنایا اس میں دروازے اس نے سونے کے لگوائے، کھڑکیاں چاندی کی، اس طرح دیواروں میں بھی بڑے بڑے نقش و نگار سونے چاندی کے اس نے کروائے. بڑا اونچا محل. تو جو دنیا دار لوگ تھے وہ اس پر رش کرتے تھے، اور جب یہ دن میں نکلتا تھا بڑے قیمتی لباس پہن کر تو جو لوگ دنیا کی طلب میں ہوتے تھے وہ رش کرتے تھے، لیکن جو دیندار لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں، آخرت جسے ملی ہے وہ اس سے بہتر ہے. چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بغاوت کر لیا اپنے مال کے نشے میں. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مال دے تو دل حضرت عثمان کی طرح عطا فرمائے. وہ مال ہمارے لیے دنیا میں بھی فتنہ ہے،
جو مال ہمیں قارون کے راستے پہ لے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن اس نے کہا کہ آپ نے نبوت سنبھال لیا اور آپ کے بھائی حضرت ہارون نے آپ کی مدد کی، تو آپ نے قربانی کا سارا نظام ان کے حوالے کر دیا، تو میں کہاں جاؤں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن، قربانی کا نظام میں نے نہیں دیا ہے، یہ حکم الہی ہوا ہے ان کے لیے، اور اگر تجھے اس پر یقین نہیں ہے تو سارے لوگوں کو آپ نے آواز دیا کہ اپنی اپنی لاٹھی لے کر کے میدان میں چلو اور رات بھر وہیں گزارو، اور صبح خود ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ کا حکم کس کے لیے ہے۔ تو سارے لوگ اپنی سوکھی لاٹھی لے کر میدان میں کھڑے رہے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت ہارون کی لاٹھی بالکل تازہ شاخ بن گئی اور اس میں پھول اور پتیاں نکل آئیں، جس سے اللہ نے ظاہر کر دیا کہ نہیں، ان کو جو منصب ملا ہے تو حضرت موسیٰ نے یہ صرف اپنی خاندانی بنیاد پر نہیں بلکہ حکم الہی کی بنیاد پہ حوالے کیا ہے۔ تو یہ وہاں پر جب رسوا ہوا تو اس نے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں۔ دراصل ہم نے یہ موضوع اسی لیے اٹھایا ہے کہ ہمیں اس میں زکوٰۃ کا پہلو لینا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، مثلا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے کہ اللہ نے جو شریعت ہمیں دی ہے حضور کے صدقے میں، اس پر عمل بہت آسان ہے بنسبت حضرت موسیٰ کو جو شریعت ملی تھی۔ ان کے یہاں جانتے ہو زکوٰۃ کتنی فرض تھی؟ چوتھائی، یعنی 1,00,000 میں آپ کو 25,000 زکوٰۃ نکالنا تھا، اور یہاں تو 2,500 میں آپ بچ جا رہے ہیں، لیکن وہاں چوتھائی نکالنا تھا۔ تو اس کے پاس مال بہت تھا، بے شمار درہم دینار، بے شمار جانور، گھوڑے، کھچر، اونٹ، کوئی حد ہی نہیں تھی، سونا چاندی کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا، تو اس کی زکوٰۃ تو بہت زیادہ نکلتی تھی۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دل میں بغاوت کر لیا اور آ کر کے الگ سے ملاقات کیا، کہا آپ تو زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں، تو کیا میرے لیے بھی وہی حکم ہوگا؟ سنیے، ہم اپنے سونا چاندی اور جانوروں کی زکوٰۃ چوتھائی تو بہت دور کی بات ہے، ہم 1000واں حصہ نکالیں گے، یعنی 1000 میں 1 روپیہ، 1000 میں 1 روپیہ نکالیں گے۔ کہاں 1000 میں 250 تھا اور اس نے کہا کہ 1000 میں ہم 1 روپیہ نکالیں گے، تو آپ اپنی نبوت والی آنکھ سے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو اتنے پہ بھی عمل نہیں کر پائے گا، تو آپ خاموش رہے اور کہا کہ جاؤ جوڑو تو دیکھو کتنا نکلتا ہے، 1000واں ہی صحیح، تم 1000واں ہی لاؤ۔ تو گیا رات بھر جوڑا تو دیکھا کہ اگر 1000واں ہی نکالتے ہیں تو نہ جانے کتنے اربوں خربوں کا معاملہ آ جائے گا۔ تو اس نے مال کی محبت میں یہی بیچا گرفتار ہو گیا، یہ اپنا پرانا دن بھول گیا۔ یہ بہت غریب تھا ابتدا میں، اسے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ اپنے پرانے دن کو یاد رکھتا۔ اللہ ہی ہر دن لاتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کو خیر ملے تو آپ اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، اور جب کہیں شر پیش آئے، کہیں برائی ملے یا کہیں پریشانی ملے تو آپ کہیے یہ میرے خود میری شرارت کی وجہ سے ہوا، یہ میرے نفس کی وجہ ہوا، یہ میری خباثت کی وجہ سے ہوا، یہ شیطان کی وجہ سے ہوا۔ یہ حکم ہے۔ اللہ فرماتا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جب تم کو خیر ملے تو سمجھو اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی تمہیں پہنچے، چاہے غریبی کی شکل میں، چاہے بیماری کی شکل میں، چاہے فاقہ کشی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں تمہیں برائی پہنچے، فمن نفسک، تو یہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ تو اس کو جو بھلائی ملی، اتنی دولت، اس نے سمجھا میری طرف سے ہے۔ تو اس کی قوم نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑ کے مت چل، اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔
वब्तगी फीमा आताक अल्लाहु दारल आखिरा, और अल्लाह ने इतना माल दिया है तो इसके ज़रिए तू आखिरत कमा ले, बड़ा अच्छा चांस है तेरे लिए, खर्च कर दीन के राह में और इससे अपनी आखिरत भी बना ले तू। तो इसने जानते हो जवाब क्या दिया? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मुझे ये माल मेरे इल्म ने दिया है, मैं जानता हूँ तांबे को सोना बनाना और चांदी बनाना, तो ये तो मेरे हुनर से है। बिगड़ गया वहीं पर। तो इसने जब देखा कि माल बहुत निकल जाएगा तो अब शैतान ने इसे सुझाया जवाब, और इसने कहा कि ज़कात वतात कुछ न दो और इनके खिलाफ खुद हालात ख़राब कर दो। देखिए, कौम के वो नबी थे, नबी के खिलाफ साजिश रचना गोया ये कानूनी सिफत है। तो अगर कोई कौम के नुमाइंदा और कौम के सरबराह और कौम के बुज़ुर्ग या परहेज़गार मुत्तकी या आलिम के ख़िलाफ़ कहीं कोई ज़हनी हालात बनाए तो समझो ये कानूनी रास्ता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए इसने एक औरत को तैयार कर लिया और कहा, सुनो, तुमको हम माला माल कर देंगे अगर तुम भरे मजमे में ये कह दो कि मेरे पेट में जो हमल है ये मूसा का है। तो वो गरीब खातून बिक गई, उसे क्या मालूम था कि जलाले मूसवी क्या है। तो अब औरत जब तैयार हो गई तो अब ये गया हज़रत मूसा के पास, और इसे पता था कि हज़रत जब खिताब करते हैं तो मौजू अक्सर क्या होता है, आप चोरी की सज़ा, ज़िनाकारी की सज़ा, शराब की सज़ा ये ज़रूर बयान फरमाते थे, किसी पर बोहतान लगाने की सज़ा। तो ये गया और कहा कि लोग आपकी तकरीर सुनने के मुतमन्नी हैं और मैदान में सब इकट्ठा है, चलिए खिताब कर दीजिए। सारे इसराइलियों को वहाँ इकट्ठा कर लिया और अपना हमनवा बना लिया। कहा कि क्या तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? अगर ज़कात दोगे तो सब गरीब हो जाओगे, ये न जाने कैसे शरीयत लेके आए, सबका माल बट जाएगा। ऐसा करो, मेरे पीछे चलो, सबका माल बच जाएगा। और सब लोग जब तुम्हारे सामने वो औरत कह देगी और जब इतना बुरा काम उनके खिलाफ खुद निकल आएगा तो उनकी बात मोतबर नहीं रहेगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए और आपने कहा कि देखो, चोरी जो करेगा उसकी सज़ा यह है कि हाथ काट दिया जाए, और दूसरे नंबर पे आपने कहा कि जो ज़िना करे अगर वो शादीशुदा नहीं है तो 100 कोड़े, और अगर शादी के बाद भी ऐसा करे तो इतने पत्थर मारो कि मर जाए। तो आपने फरमा, तब कारून वही बोल पड़ा, लुकमा दिया। उसने कहा कि ये हुक्म सबके लिए है, क्या आपके लिए भी है? तो आपने फरमाया, हाँ, शरीयत आती है तो उम्मत के साथ नबी के लिए भी, हमको भी इस पे अमल करना है, ये हमारे लिए भी है। तो उसने कहा कि फिर तो आपके तई शहादत इकट्ठा हो चुकी है कि आपसे ये काम हुआ है। और उस औरत को इशारा किया और कहा कि बता। तो उस औरत ने वहाँ पर इकरार किया कि हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ही का ये हमल है मेरे पेट में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जलाल भरी निगाह डाली उस औरत पर और उस औरत से कहा, सुन, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने दरिया में 12 रास्ते पैदा कर दिए थे मेरी लाठी से, तुझे उस अल्लाह की कसम जिसने पत्थर से पानी के चश्मे निकाल दिए, ये बता कि वाकई तो सच बोलती है। तो वो सहम गई, जलाले मौसवी को बर्दाश्त न कर सकी और उसने कहा, नहीं, मुझे ज़हनी तौर पे ख़रीदा गया है और मुझे इसके लिए लालच दी गई है, मैं तौबा करती हूँ, आप बरी हैं। जब ये रुसवा हुआ वहाँ पर तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और सजदे में गिर गए। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने इज़्ज़त रखी, लेकिन मेरे मौला तेरी बारगाह में अर्ज़ है कि तू कारून को सज़ा दे। अब ये हम सब आप शुक्र करें कि हमें उस नबी का दामन मिला है कि उनका सदका खाने वालों ने उन्हें पत्थर तक मारा, फिर भी हुजूर ने हिलाकत की दुआ नहीं की है, जबकि अगले नबियों ने बद्दुआएं की हैं। हज़रत मूसा ने कारून के ख़िलाफ़ बद्दुआ कर दी तो अल्लाह की तरफ से वही आई कि ए मूसा,
زمین تیرے ساتھ ہے، اس زمین سے جو چاہو کام لے لو، اس کے خلاف۔ تو آپ نے زمین کو حکم دیا کہ یہ زمین تو نگل لے اس کو۔ زمین نے اپنا منہ کھولا تو پھر قارون اور اس کے جتنے ساتھ والے تھے سب کے سب گھٹنے تک پہلے دھسے، پھر اس کے بعد پھر آپ نے کہا اور نگل تو کمر تک چلے گئے، پھر آپ نے کہا اور تو گلے تک آ گئے۔ اب یہ سب چیخنے لگے، معذرت کرنے لگے، لیکن آپ نے پھر حکم دے دیا کہ اور نگل لے، تو سارے کے سارے وہیں زمین پہ چلے گئے اندر، اور اس کا وہ بھاری محل سونے چاندی کا وہ بھی چلا گیا۔ اس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو بھی دھسا دیا اور اس کے گھر کو بھی زمین کے اندر۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سامنے اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ دکھا، کوئی نہیں دیکھا جو عذاب الہی سے اسے بچا لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال کو بچا لینا اس غرض سے کہ ہم صحیح طور پر اس کو چھپائیں اور صحیح اس کا حساب نہ کریں، یہ بہت بڑی رسوائی ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ دنیا کے اندر رسوائی ہمارے آپ کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ ہم دھس جائیں گے، لیکن یہ رسوائی ضرور ہے کہ وہ جو مال بچے گا وہ رکے گا نہیں، اور آپ کا دوسرا جو مال ہے پاک وہ بھی لے کے ڈوب جائے گا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں خشکی میں اور تری میں، یعنی سمندری علاقے میں اور بقیہ دوسرے علاقے میں جو کچھ بھی نقصان بندے کا ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ صحیح نہیں نکلی ہے، چاہے وہ بیماری میں چلا جائے، چاہے وہ چوری میں چلا جائے، چاہے کوئی غصب کر لے، چاہے کوئی قرضہ لے کے واپس نہ کرے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بندے سے بھول ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم صحیح طور پر اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور دوسرا پہلو یہ مد نظر رکھیں کہ ہم کس کو دیں۔ گزشتہ رمضان میں ہم نے اس موضوع کو پھیلایا تھا کہ ہم کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو اس میں تقریباً 7 لوگوں کا ذکر کیا تھا، جس میں آج کے زمانے میں وہ 7 موجود نہیں ہیں، اس میں سے 5 لوگ ہیں، 7 لوگ نہیں رہ گئے۔ ایک اس میں سے یہ تھا کہ کوئی کسی کا غلام بنا ہے اور آزاد نہیں کر رہا ہے، تو آپ پیسہ دے دو مالک کو اور اس کو آزاد کروا دو، تو چونکہ غلامی کا دور ہے نہیں تو یہ والا راستہ ختم ہو گیا۔ اور دوسرا ایک اور تھا کہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں، غیروں کو بھی زکوٰۃ دو تاکہ وہ اسلام کی طرف بڑھیں، یعنی غیر مسلموں کو بھی دو۔ یہ اس وقت تھا جب مٹھی بھر مسلمان تھے، آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں تو اس کی ضرورت نہیں رہی، تو اب صرف مسلمان ہی کو دینا ہے، تو یہ 2 چیزیں نکل گئی۔ اس کے علاوہ فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو آپ دیں۔ لیکن فقیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فقیر کا معنی لے لو غریب۔ ایسے شریعت میں فقیر اور مسکین دونوں الگ الگ ہیں۔ مسکین تو بہت نیچے درجے کا ہے، مسکین کا مطلب ایک ٹائم کا بھی صحیح سے انتظام نہ ہو کہ وہ کھا لے، سر چھپانے کا بھی کہیں انتظام نہ ہو، یہاں تک کہ صحیح سے کپڑا نہ ہو کہ وہ اپنا تن چھپا سکے، ایسا آدمی جا کے مسکین ہوتا ہے، اور اسی کو جائز ہے ہاتھ پھیلانا، کسی کے سامنے منہ کھولنا اسی مسکین کو جائز ہے، فقیر کو جائز نہیں۔ فقیر لے سکتا ہے، مانگ نہیں سکتا ہے۔ فقیر وہ ہے کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، لیکن پھر بھی ضرورت مند ہے۔ کھیتی ہے، کھیتی سے اتنی کاشتکاری ہوتی ہے کہ پورا سال مکمل ہی نہیں ہو پاتا، بیچ ہی میں کم پڑ جاتا ہے، خریدنا پڑتا ہے، قرضہ دار ہو جاتا ہے، کھانے کا ہوا تو پہننے کا نہیں ہو پاتا، علاج کا نہیں ہو پاتا، تو یہ ضرورت مند ہے، غریب ہے، اس کے پاس حاجت اصلیہ جو میں نے بتایا تھا اس سے ہٹ کر اتنا مال نہیں کہ اس پر زکوٰۃ خور فرض ہو، تو یہ فقیر ہے، اس فقیر کو آپ دے سکتے ہو۔ لیکن اگر فقیر میں بھی کوئی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، امام ہے، اور وہ فقیر کے درجے میں آتا ہے، یعنی لباس بھی ہے، کھانے کو بھی ہے، رہنے کو بھی ہے، مگر قرضے میں ہے وہ، یا
وہ اپنے بچوں کا نہیں پورا کر پا رہا ہے، ضرورت مند ہے، تو یہ فقیر کے درجے میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے ضرورت مند عالم کو غیر عالم کے مقابل دینا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، مگر حقارت سے نہ دے، بلکہ محبت کے طور پر تعظیم کے ساتھ بطور نذرانہ کے دے۔ آپ یہ فرق کریں گے کہ آپ عالم کو دے رہے ہیں، غیر عالم کو دے رہے ہیں، تو فرق کریں تعظیم کی نیت ہو، کیونکہ عالم کی توہین آ گئی قلب میں تو یہ ہلاکت ہے۔ تو اس لیے افضل ضرور ہے دینا، مگر دینے کا انداز نرالا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر سال نکالتے رہے 8 مہینے تک، 9 مہینے تک، اور جب 12واں مہینہ آیا، جب تاریخ ان کی آ رہی ہے، تو وہ خود ضرورت مند ہو گئے، نصاب پورا چلا گیا، ہلاک ہو گیا، تو یہ جو پہلے زکوٰۃ دیا یہ اب نہیں جوڑی جائے گی، کیونکہ نصاب کا شروع اور آخر میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آخری وقت میں نصاب رہ نہیں گیا تو جو دیا وہ زکوٰۃ نہیں رہی، وہ نفلی صدقہ ہو گیا، ثواب مل گیا ان کو۔ لیکن اگر آخر سال میں بھی ہیں مالک تو وہ زکوٰۃ میں پورا جوڑ لیں۔ اگر زیادہ دے دیے ہیں، مان لو کہ زکوٰۃ ان کی نکلتی ہے 10,000 اور دے چکے ہیں 12,000، تو اب یہ جو 2,000 زیادہ نکال دیا اس کو وہ اگلے سال میں جوڑ سکتے ہیں، اگلے سال جب زکوٰۃ نکالیں تو جوڑیں۔ کچھ لوگ اپنی اہلیہ کا خود نکال دیتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو ان سے خدارہ گزارش ہے کہ اتنی سخاوت پہ اتارو مت ہو۔ اگر ان کی اجازت کے بغیر آپ نے خود سخاوت کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، ان کو بتا دیں، ان کی طرف سے اجازت ہو تب آپ اپنے پیسے سے نکال دیں۔ اور خواتین یہ بات یاد رکھیں کہ سونا اور چاندی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر ہر حال میں زکوٰۃ ہے، چاہے وہ رکھے ہوں بند کر کے شادی میں پہنتی ہوں، یا اپنے لڑکی کو دینے کے لیے رکھی ہیں، یا روز پہنتی ہیں، ہر حال میں سونا چاندی پہ ہے۔ اگر سونا چاندی اتنا ہے تو کتنا آپ لوگ بتا سکتے کتنا ہو؟ سونا 7.5 تولہ، اور چاندی ہمارے پاس 6 تولہ سونا ہے، 6 تولہ سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، تب بھی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس سونے کو چاندی میں لے آئیں گے ہم، یہ اس کے لیے ہے 7.5 تولہ کہ صرف سونا ہی سونا ہو۔ اگر یہ بھی یاد رکھیں، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اگر کچھ روپیہ ہے اور 7 ہی تولہ سونا ہے اور کچھ روپیہ رکھے ہیں، مثلا 100 روپیہ 200 روپیہ اپنی ضرورت سے ہٹ کے، تو یہ روپیہ بھی مل جائے گا اب اس میں جا کر کے، تو وہ ہو جائے گا صاحب نصاب۔ یہ 7.5 تولہ اس وقت ہے کہ کسی قسم کا روپیہ، سکہ، ریال، کوئی کچھ نہ ہو، نہ مال تجارت، نہ چاندی، کچھ نہ ہو، صرف خالص اپنی ضرورت کے سامان ہے اور سونا ہے، تو 7.5 تولہ ضروری ہے اس وقت۔ لیکن دوسرے اسباب ہیں، کچھ بیچنے کے لیے عورتوں نے گڑیا گڈا بنا کے رکھا ہے بیچنے کے لیے، تو اس کی قیمت بھی تو جڑ جائے گی۔ اسی لیے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چاندی بالکل نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ چاندی رکھیں گے تو تھوڑا سا بھی سونا ہو تو زکوٰۃ پہ فرض ہو جائے گی۔ 1 تولہ ہے اور تھوڑی سی ایک بھی کان کی کوئی پہننے کی چاندی کی کچھ ہو گئی، ایک انگوٹھی بھی ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ لیکن چاندی کچھ نہیں ہے، آپ 7 تولہ سونا رکھے ہو کوئی بات نہیں، ہاں اگر روپیہ کچھ رکھے ہو کیش تو تب بھی ہو جائے گا۔ تو روپیہ سے تو عورتیں بچ ہی نہیں پائیں گی، کیونکہ ان کو تو شوہروں سے چھپا کے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ کچھ نہ کچھ روپیہ اگر نہ ہو تو ان کی بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ تو جب نوٹ بندی ہوئی تو حالات کھل کے سامنے آئے ہیں کہ روپیہ ان کے پاس، بہت غریب عورتیں بھی اس وقت جو ہے ان کا جلوہ دیکھنے والا تھا۔
جن کے پاس جنہوں نے سبزی نہیں لیا کہ شوہر نہیں ہے، سبزی نہیں لے، پیسے نہیں تو سبزی نہیں لیا، اور بعد میں جب نوٹ بندی ہوئی تو 80,000 روپیہ نکلا ان کے پاس، تو اس لیے روپیہ ہوتا ہی ہوتا ہے، تو ان کو زکوٰۃ جو پہننے کا ہے ان کے پاس وہ اس پہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کسی کو دیا کہ جاؤ زکوٰۃ دے دو فلاں کو، زکوٰۃ کا روپیہ دیا ہم نے کسی کو کہ یہ فلاں کو دے دینا، تو یہ وکیل ہے جو بیچ میں ہے، اس نے وہ پیسہ رکھ لیا اور دوسرا پیسہ جا کے دے دیا تو ایسا کر سکتا ہے، وہ پیسہ رکھ لیا اور دوسرا پیسہ دے دیا، لیکن یہ نہیں کہ پہلے خرچ کر ڈالے اور بعد میں کما کے دے دے گا، یہ نہیں، تب جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی اور وہ مالک کو تاوان اور جرمانہ دینا پڑے گا اس کو قیامت کے دن۔ بدل سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ پہلے خرچ کر ڈالیں بیفور اور بعد میں انتظام کر کے دے دیں گے، تو اس طرح تو بہت دقت ہوگی۔ کوئی بھاری رقم لے لو، اپنا کام کر ڈالو، مکان بنوا لو، پلاٹ خرید لو، بعد میں کما کے دے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ شادی بیاہ کا آج کل مسئلہ بہت زیادہ ہائی چل رہا ہے، کہ جو لوگ زکوٰۃ کہیں اسلامی مدرسے میں دیتے تھے، سوسائٹی کو دیتے تھے، تو اب یہ ہمارے علاقے میں ایک شادی ہے، تو اولاً شادی والے جو طلب کر رہے ہیں ان کو خود غور کرنا چاہیے کہ مانگنے کا حکم شریعت میں کب ہے۔ ہم دے سکتے ہیں کسی کو سمجھ کر ضرورت مند، لیکن وہ طلب کس لیے کر رہا کہ ہم غریب ہیں مگر شادی اسی رینج کی کریں گے، اس کے لیے ہم پتہ لگائیں کہ میرے گاؤں کے کون کون لوگ مالدار کہاں رہتے ہیں، خوب پیسہ اکٹھا کر لیں زکوٰۃ کی اور اسی شان کی شادی کریں، یہ کہاں ہے اسلام میں؟ اسلام میں تو ایسے ہی اتنی زیادہ جہیز والی اور اتنی زیادہ ہائی فائی شادی کا تو ہے ہی نہیں، بارات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو لوگ از خود ایسا اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اور اپنے ماحول میں باعزت رہنے کے لیے مجبوراً ایسا کرتے ہیں، لیکن مجبوراً ہے تو کرتے ہیں کہ کچھ سود پہ پیسہ لے کے کریں گے یا زکوٰۃ کا پیسہ لے کے کریں گے، تو اس لیے وہاں ذرا غور کر کے آپ دیکھیں کہ بقدر ضرورت دیں، آپ اتنا نہ دے دیں کہ وہ خود مالک نصاب ہو جائے۔ میں 36,000 روپیہ آج کے ہیں، معلوم ہے ایک ہی فقیر کو آپ نے اتنا دیا، ہاں اس کے بال بچے ہیں، کئی بیوی ہیں، بچے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ بچوں پہ تقسیم ہو، بیوی تقسیم ہو تو نصاب بھر وہ نہیں رہ جائے گا، تو آپ دے سکتے ہیں اتنا، لیکن تنے تنہا ایک فقیر کو اتنا پیسہ دو کہ خود وہ مالک نصاب ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ شادی میں یہ ضرور، اور مریضوں کو دینے میں اور شادیوں میں دینے میں یہ یاد رکھیں پوائنٹ کہ مالک بنانا یہاں ضروری ہوتا ہے زکوٰۃ میں، جس کو آپ دے رہے ہو وہ مستحق ہو اور اس کو مالک بنا دو باقاعدہ۔ تو معلوم ہو مریض وہاں بھرتی ہے اور جو بھی دوا وہاں پر ہوئی اور آپ نے ڈائریکٹ جا کر کے میڈیکل پہ پیمنٹ کر دیا، تو یہ کہاں ہے؟ یہ تو آپ نے مالک بنایا نہیں، آپ کی زکوٰۃ کہاں ادا ہوئی؟ اگر زکوٰۃ کا پیسہ آپ نے جا کے ڈائریکٹ میڈیکل میں دے دیا تو نہیں ہوا۔ آپ پہلے اس مریض کو مالک بنائیے، اس کے ہاتھ میں رکھیے، پھر اس کی وہ بھجوائے اپنی طرف سے یا آپ ہی لے جا کے دے دیں، لیکن مالک پہلے اس کو بنا دیجئے۔ یہی بات شادیوں میں بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا باپ اگر مستحق اس کا ہے، یا وہ لڑکی خود یا وہ لڑکا خود جس کی شادی ہے، اگر وہ اس لائق ہے کہ فقیر کے درجے میں آتے ہیں، تو آپ اس کو ڈائریکٹ مالک بنا دیجئے، نہیں کہ ٹینٹ والے کا ہم حساب کر دیں گے، کھانے والے کا ہم کر دیں گے، تو یہ تو آپ نے مالک ہی نہیں بنایا، اس کو زکوٰۃ کہاں آپ کی ادا ہوئی؟ تو مالک بنانا ضروری ہے ڈائریکٹ جس کو آپ دے رہے ہیں۔ ایک جو فی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے قرآن میں کہ 7 میں ایک ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں، تو جہاں جہاں ہم نے کتابوں میں پڑھا یہ لفظ، تو ہمارے علماء نے یہاں پر علم کا نام ضرور لیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مثلاً کوئی جہاد کرنا چاہتا ہے اسلام کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے پاس آلہ ہی نہیں لڑنے کے لیے، تو آپ زکوٰۃ سے انتظام کر دو۔
کوئی اتنا بڑا عاشق رسول ہے کہ حج کرنا چاہتا ہے، بہت اس کی تمنا ہے، مگر اتنا پیسہ نہیں کہ وہ کرے، تو مانگنا اس کو صحیح نہیں ہے، مگر آپ کو پتہ چلا تو آپ دے کر اسے کرا سکتے ہیں، یہ راہ خدا ہے۔ لیکن اس سے بہتر ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، دین پڑھنا چاہتا ہے، خاص کر کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، شریعت سیکھنا چاہتا ہے، اسلام سیکھنا چاہتا ہے، اگرچہ اس کا باپ مالدار ہے مگر یہ لڑکا خود اس کے پاس اتنا نہیں، اور وہ چاہتا ہے میں عالم بن جاؤں، حافظ بن جاؤں، قاری بن جاؤں، دین سیکھ لوں، تو اس کو اجازت ہے کہ یہ مانگ لے، جیسے ایک مسکین کو اجازت ہے ایسے مدرسے کے ایک طالب علم کو مانگنے کی تک اجازت دی گئی ہے۔ تو جب اس کو مانگنے کی اجازت ہے تو آپ کے لیے دینا کتنا اچھا افضل ہے، چونکہ یہاں پر دینے میں یہ ہوتا ہے کہ دو کام ہوتے ہیں، کہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، آپ کا کھانا پاک ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے علم کو آگے بڑھایا جس سے ایمان بچے گا، عقیدہ بچے گا، عمل لوگوں کا بڑھے گا، اس سے اسلام پھیلے گا، اور یہی تو اللہ کی مشیت ہے کہ اس کے محبوب کا پیارا دین دنیا میں پھولے پھلے۔ تو اس لیے دین کے راہ میں جہاں پہ علم کو فروغ ہو رہا ہو کسی بھی استر سے، وہاں دینا کچھ زیادہ ہی افضل ہوتا ہے۔ ہاں آج کل بنے بنائے منگتے بہت ہوتے ہیں، تو جس نے مانگا اور اپنے کو فقیر کی طرح ظاہر کیا اور منگتوں جیسا لباس پہنا، منگتوں جیسے وضاقتہ بنایا، تو آپ نے دے دیا تو ذمہ دار وہ ہوگا، آپ نہیں پکڑے جائیں گے۔ ہاں الگ سے حالات بتا رہے ہیں، آپ کو شک ہو رہا ہے تو وہاں تحری کیجئے، یعنی غور و فکر کیجئے اور اس نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کیجئے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ تحری کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ نے یوں ہی ایسے دے دیا، سوچا ہی نہیں کہ کون ہے، ایسے ہی دے دیا، وہ کچھ خیال ہی نہیں کیا، تحقیق ہی نہیں کیا، ایسے دے دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ فقیر کہاں تھا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے کوئی محنت نہیں کی، اس میں غور نہیں کیا آپ نے۔ ہاں غور کرنے کے بعد بھی غلطی ہو گئی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن آپ نے غور کیا، تحقیق کیا، معلومات کیا، اپنے ذہن پہ زور دیا کہ ہے کہ نہیں مستحق، پھر دیا تو آپ کی ادا ہوئی، اگرچہ غلطی آپ سے ہو گئی۔ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ بد مذہب، خاص کر جو بد عقیدہ لوگ ہیں، ان کو دینا ادا تو بہت دور کی بات ہے، قیامت کے دن اس کے لیے پکڑ بھی بہت سخت ہوگی۔ اگر آپ نے بد عقیدوں کو زکوٰۃ دے دیا تو یہ نہیں کوئی بھی داڑھی ٹوپی والا آ جائے، کسی بھی مدرسے سے آ جائے تو کچھ آپ نہ معلوم کریں، کوئی بھی سوسائٹی والا آ جائے اور میٹھی میٹھی باتیں بتا دیں، ہم یہ کر رہے ہیں، فری اسکول چلا رہے ہیں، شادی کرا رہے ہیں، بیماروں کو علاج کروا رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو عقیدہ پہلے صحیح ہونا ضروری، ورنہ تو لکھنؤ میں سوسائٹیاں بہت زیادہ ہیں، تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں۔ ہم چاہتے ہیں اگلے اس میں روزے پر، اور ایک اور خاص چیز ہے تراویح کا مسئلہ، تو تراویح یہ مکمل ہو جائے تو ہم تراویح پہ انشاءاللہ، روزہ اور تراویح یہ اگلے درس کا موضوع رہے گا۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کریں، کوئی پیسہ تو مانگا نہیں جاتا ہے، اگر کہیں ٹکٹ لگتا تو 5 ہی 7 لوگ مشکل سے بچتے۔ مسلمان اپنا ٹکٹ کہاں لیتا ہے؟ امبیڈکر پارک میں ٹکٹ کٹائے گا، خانہ خدا میں قرآن سننے کے لیے ٹکٹ بھی نہیں لگتا، پھر بھی نہیں رکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، جذبہ دے، اور اس درس کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، جو مسائل بیان ہوئے، اے رب قدیر، کہیں بیان میں کوئی غلطی، تعبیر میں کوئی خطا ہوئی، مولا اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور جو کچھ بھی صحیح مسائل بیان کیے گئے انہیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر، یہاں جتنے بھی تیرے بندے حاضر ہیں سب کو اس درس کی برکتیں خوب عطا فرما دے۔ یا رب قدیر، یہ عشرِ محبت جو عشرِ رحمت ہے، میرے مولا کریم
آج مکمل ہو رہا ہے، میرے مولا کریم اس کے رخصت ہوتے ہوتے مولا اس کی برکتوں سے ہم سبوں کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمتیں ہمیں ہر شکل میں عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم جو دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے مغفرت کا، اس کی ہمیں تیاری کرنے کی خوب توفیق عطا فرما دے۔ یا رب قدیر اس ماہ میں ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ قرآن شریف